الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. حاضرین گرامی، آج ہجری سال اور مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، جس کے بارے میں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ علل اتفاق بالاتفاق تمام مسلمان مانتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ ہے، اور جمہور علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہی آپ کی ولادت کی تاریخ بھی ہے، جبکہ اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. کچھ محققین کا کہنا ہے کہ 8 یا 9 کو آپ کی ولادت ہوئی، بعض اور بھی اقوال ہیں. اس مناسبت سے جہاں عالم اسلام کا ایک طبقہ بدعات اور خرافات کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں جشن میلاد منایا جاتا ہے جو شیعوں کی ایجاد ہے. اللہ کے نبی، قرآن، صحابہ کرام، ائمہ اعظام، کسی نے یہ دن اس طریقے سے نہیں منایا جس طریقے سے ہمارے یہاں اہل بدعت مناتے ہیں. ایک طرف بدعات کے ذریعے سے محبت رسول کا اظہار کیا جا رہا ہے. حقیقت میں نے گزشتہ ہفتہ اس کی کچھ تفصیل بیان کی اور یہ بتایا کہ یہ محبت نہیں، نفرت ہے، مخالفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی تعلیمات کو ظاہراً اور باطناً دل و جان سے قبول کیا جائے. یہ حقیقی محبت ہے. آپ کی تعلیمات کی مخالفت کرنا، آپ کے دین کے سامنے کوئی اور دین بنانا، کوئی اور قانون اور طریقہ اختیار کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے دین کی مخالفت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے. اب لوگ جانتے بوجھتے کریں یا نادانستگی میں کریں، عید میلاد کا منانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی اور آپ کی مخالفت ہے، یہ طے بات ہے. ایک طرف یہ معاملہ ہے، دوسری طرف پورا عالم اسلام موجودہ حالات میں بے چینی کا شکار ہے. ایک اضطراب ہے، غصہ ہے، اور یہ غصہ، یہ بے چینی بلا وجہ نہیں ہے، اس کی معقول وجہ ہے، اور وہ ہے فرانس کے صدر ایمانوئل کیمرون یا میکرون، دونوں نام لکھتے ہیں، کی جانب سے ایک بیان جس کا ایک پس منظر ہے. فرانس کے ایک ٹیچر نے اپنے طلبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق خاکے دکھائے، اور وہ ایسے خاکے جو ڈنمارک میں 2005 کے ایک اخبار میں شائع کیا تھا، جس میں 11 خاکے، جس کو ہم کارٹون کہتے ہیں، بنا کر یہ اشارہ دیا گیا یا بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم لے کر آئے. ایک پگڑی پہنے ہوئے ہیں اور اس میں بم، بعض دوسری تصویروں میں اسی طریقے سے دکھایا گیا. اہل یورپ اسے بار بار دہراتے رہے. اس وقت بھی پورا عالم اسلام بے چینی کا شکار ہوا تھا، اس کی مخالفت کی تھی. غالباً وہی ہیں جس کو اہل یورپ اسلام دشمنی کی بنیاد پر دہراتے رہے. اسکول کے اس ٹیچر نے جس نے طلبہ کو دکھایا تھا، اسے کسی مسلمان نے قتل کیا، اور ہم اس قتل کی تائید کرتے ہیں منبر رسول سے. طریقہ چاہے غلط ہو، لیکن پورا عالم اسلام ایک عرصے سے یہ چیخ چلا رہا ہے کہ توہین رسالت کے تعلق سے قانون بنایا جائے اور اس کے مجرم کو سزا دی جائے. لیکن اہل یورپ اور ان کے حکومتیں
یہ رٹ لگاتی ہیں کہ یہ آزادی اظہار خیال اور اظہار رائے کا پہلو ہے، اس لیے ہم اس کا دفاع کریں گے، جبکہ اس کی حقیقت کیا ہے میں ابھی بیان کروں گا۔ جب تک اس کے خلاف قانون نہیں بنائے گا اور اس جرم کے ارتکاب کرنے والوں کو سزا نہیں دی جائے گی، اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے، اور پوری تاریخ میں ایسے واقعات متعدد بار ہو چکے ہیں۔ بہرحال اس قتل کے رد عمل میں اس ٹیچر کی حمایت میں ایک پروگرام منعقد کیا گیا، اور فرانس کے ملعون صدر جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ، متمدن، پڑھے لکھے اور ترقی یافتہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اخلاقی تہذیبی بنیاد پر انتہائی گھٹیا، ملعون اور پسماندگی کے شکار پورا یورپ۔ ہم ان کی چمک دمک سے دنیا متاثر ہوتی ہے، ان کی ایجادات سے، لیکن اخلاق اور انسانیت کے معاملے میں وہ ابھی ابتدائی سبق سے بھی ناآشنا ہے۔ یہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی مانے یا نہ مانے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس شخص کی حمایت کرتے ہیں اور اس قسم کی مخالفت کو ہم آزادی اظہار رائے کے خلاف مانتے ہیں۔ اسلام ایک بحران زدہ مذہب ہے، اور ہم فرانس کا مستقبل ان مسلمان انتہا پسندوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے، ان کی بنیاد پر یہ قائم نہیں ہوگا۔ یہ پہلا معاملہ نہیں ہے کہ ایک یورپ کے ایک ذمہ دار یا بڑے ملک، جس کو اقوام متحدہ کے ڈرامے باز لوگ جو ہیں وہ سلامتی کونسل کا ایک ممبر مانتے ہیں اور ویٹو پاور کا حامل مانتے ہیں سپر پاور کی حیثیت سے، اس کی طرف سے اس قسم کا بیان آیا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، پوری تاریخ بھری ہے، اور گزشتہ کچھ سالوں میں، ایک دو دہائیوں کے درمیان ہم دیکھیں گے تو یورپ کا اسلامو فوبیا، اسلام کا خوف بڑا شدید ہو چکا ہے، اور ان کے یہاں اسلام کی ہر چیز قابل اعتراض، تنقید کا باعث نظر آتی ہے۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کیوں یہ بات نظر آتی ہے، اس لیے کہ یورپ میں اسلام، بلکہ پوری دنیا میں اتنی مخالفتوں کے باوجود اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف آزادی اظہار، آزادی مذہب کی دہائیاں دینے والے، حقوق انسانی کا ٹھیکیدار بننے والے، جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی رحمت ہیں، آپ کے جیسا رحمت محبت کا پیغام لانے والا دنیا میں پیدا نہیں ہوگا اور ہوگا بھی نہیں۔ ان کی پوری سیرت طیبہ کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، اور ایسا ہی نہیں کہ وہ اس سے لا علم ہیں، بلکہ مستشرقین اور اہل یورپ کی ایک بہت بڑی تعداد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت طیبہ سے بخوبی واقف ہے۔ اگرچہ وہ دشمنی اور عناد رکھتے ہوں، اس کے باوجود کبھی کبھی بہت سارے لوگ تعریف کرنے پر مجبور ہیں، اور بڑی بڑی شخصیات نے آپ کی شخصیت کی عظمت، جامعیت کا اعتراف کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اس عظمت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ایک استشہاد اور دشمن کی گواہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، نضر بن حارث ہو، عقبہ بن ابی معیط ہو، ہرقل ہو، ابو سفیان ہو، جب اسلام نہیں لائے تھے، کوئی بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ یا بد اخلاقی سے متصف نہیں کر سکا، الزام نہیں دے سکا۔ بخاری شریف میں لگ بھگ کم و بیش 13 سوالات ہیں ہرقل بادشاہ کے ابو سفیان سے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، قافلے کے ساتھ۔ میں جو پوچھوں گا تم اس کا جواب دینا، پیچھے کھڑے رہ کر تم اگر انہوں نے غلط کہا تو اس کی تردید کر دینا۔ ان سے کہا قافلے سے 13 سوالات کیے، سوالات کے جوابات سننے کے بعد اس پر تبصرہ کیا، اور ہر معاملے میں کہا کہ یہ سچ اور جھوٹ کے، سچے نبی اور جھوٹے نبی کی نشانی کے طور پر، معیار کے طور پر اسے بیان کیا، اور کہا کہ یہ سچے نبی کی نشانیاں ہیں۔ اور آخر میں کہا کہ میں یہ تو جانتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تم لوگوں میں آئیں گے۔ ایسی گواہیاں تاریخ میں، کتابوں میں بھری پڑی ہے۔ اس کے باوجود ان کی یہ مالی خولیائی، پاگل پن والا مظاہرہ یورپ کا کیوں ہے؟ یہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنانے پر کچھ مقاصد کے تحت بھی مجبور ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے مقاصد میں یہ شامل ہو کہ عالم اسلام میں بے چینی پھیلائی جائے، ہلچل مچائی جائے، جو وہ کچھ وقفے کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کو اسلام کا خوف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک کتاب ہی لے رکھی ہے،
فضائل رحمت للعالمین، چونکہ یہ اردو میں ہے، عربی کتابیں تھی کچھ اردو زبان میں کیلانی صاحب کی، اور یہ ابھی عمومی طور پر دستیاب ہے، اس کے مقدمے کا ضرور مطالعہ کیجیے، جہاں انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، معجزات اور آپ کی خصوصیات وغیرہ سے متعلق باتیں بیان کی ہیں، وہاں بہت سارے حوالوں، اخبارات اور تراشوں کے ذریعے سے اہل یورپ کے تضادات کو ذکر کیا ہے، ان کے بیانات نقل کیے ہیں، ان کے اخبارات، ان کے رہنماؤں، سیاسی لیڈروں کے بیانات کو نقل کیا، ان کے اسلامی فوبیا اور اس کے اسباب کا ذکر کیا ہے جو لوگ بیان کرتے رہے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ کبھی یہاں اسکارف پر پابندی لگتی ہے، آزادی مذہب اور آزادی رائے کی بحث کرنے والے مسلمان عورت جو ہے وہ پردہ نہیں اختیار کر سکتی، اس کا کیوں؟ اس سے مذہبی شناخت ہوتی ہے۔ سلیب پر پابندی نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ بھی تو، حالانکہ وہ بھی تو شناخت کی باعث ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں یہ کورٹ میں داخل کی گئی ایک پٹیشن اور بعد میں فیصلہ ہوا کہ مسجدوں کے مینارے نہیں بنائے جائیں گے، اس سے شناخت ہوتی ہے۔ آپ چرچ کی شناخت کو مٹانے کے لیے قانون بنائیں گے؟ اسلام کی شناخت کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز پر ان کو اعتراض ہے، کہیں اذان پر پابندی، کہیں اسکارف پر پابندی، اور دوسری طرف حقیقت کیا ہے اس اسلام و فوبیا مانے ڈر، خوف، اسلام کے اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ اس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے ڈیٹا کے ساتھ مختلف ملکوں کی شرح نقل کی ہے کہ ایک طرف اہل یورپ کے یہاں شرح آبادی کم ہو رہی ہے، 2000 اور اس سے آگے پیچھے جو سروے رپورٹ کی گئی تو شرح آبادی، ولادت کی شرح یورپ میں دنیا میں 20 ملکوں میں سب سے کم تھی، اس میں سے 18 مغرب کے ممالک تھے۔ ہاں، ایک طرف یہاں اس میں کچھ حوالے نقل کیے گئے کہ 75 لاکھ کی آبادی، 75 کروڑ کی آبادی 3 ارب کے مقابلے میں یورپ کی تھی۔ ہاں، اور 2000 میں 64-65 کی بات یا 75 کی بات، 2000 سن تک جانے تک دنیا کی آبادی 6 ارب ہو گئی، اور یورپ کی آبادی، اہل یورپ کی 75 لاکھ ہی رہی، 75 کروڑ ہی رہی، اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ اس پر مزید یہ کہ ایک طرف تو مسلمانوں کی آبادی دوسروں کے مقابلے میں بڑھ رہی ہے، یورپ کے تقریباً ہر ملک میں نئے مسلمان ہونے کی شرح زیادہ ہے، اور حیرت انگیز بات کی، یہ کوئی 1-2 اخبار کی یا کوئی چھپی چھپائی رپورٹ نہیں ہے۔ 9/11 جو امریکہ میں جو واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد اسلام پھیلنے کی رفتار اور زیادہ تیز ہو گئی۔ دنیا میں جتنے تبلیغی مذاہب ہیں، یہودیت تبلیغ نہیں کرتی، ہندو مذہب تبلیغ نہیں کرتا کیونکہ یہ نسلی اور جاتی واد والا دین ہے، مذہب ہے۔ عیسائیت تبلیغ کرتا ہے، بدھ مذہب تبلیغ کرتا ہے۔ ہاں، جتنے بھی تبلیغی مذاہب ہیں ان میں سب سے تیز، کئی سال پہلے کی ایک رپورٹ ہے کہ 500 گنا زیادہ تیز رفتاری سے اسلام پھیل رہا ہے۔ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، سویڈن ہو، جرمنی ہو، فرانس ہو، یہ 2004-5 کے فرانس کے ایک وزیر نے کہا کہ ہم مانے یا نہ مانے، اس میں وہ رپورٹ بھی ہے، مانے یا نہ مانے، لیکن فرانس میں مسلمان دوسرے نمبر کی سب سے بڑی آبادی ہو گئی۔ یہودیوں کو بھی یہ بات کھٹکتی ہے، نصارہ کو بھی یہ بات ناقابل قبول معلوم ہوتی ہے، ہندو اور دوسرے کفر کے مذاہب کو بھی۔ چنانچہ ان کو ایک خوف ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہاں آپ 20 بیانات ابھی ماضی کے حال کے پڑھیں گے کہ ایک طرف وہ اسلام کی، مسلمانوں کی، پیغمبر اسلام کی کبھی تعریف بھی کرتے ہیں، دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی تلوار سے ہم کو خطرہ ہے، ہمارے لیے سب سے بڑا تہذیبی خطرہ ہے۔ 20 بیانات جو کتاب میں ہاتھ میں لے کر رکھا ہوں اس میں بھی موجود ہے، اور دوسری بہت ساری کتابوں میں بھی۔ یہاں چند اقتباس میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام سے کیوں اتنا خوف ہے۔ ایک طرف آبادی کی یہ کمی، دوسرا یہ، تیسری بات یہ کہ مسلمانوں اور اسلام کی جو فطری کشش ہے، حقانیت ہے، جب کوئی غیر مسلم، نصارہ ہو، یہود ہو، ہمارے عرب کو جو خاندانی مسلمان ہیں ان کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، سننے کی، تحقیق کا جذبہ ختم ہو گیا، ہم جانوروں کی طرح جینے کے عادی بنتے جا رہے ہیں، کھانا پینا اور دنیا کے مقاصد حاصل کر لینا، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کس چیزوں سے ہم کو قوت حاصل ہوگی، اجتماعیت کی کیا تعلیم ہے، قرآن حدیث ہم سے کیا مطالبات کرتے ہیں، دوسروں کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اب اس سے مسلمان بالکل بے خبر،
میں میرا گھر جانوروں کی طرح میں اور میرے بچے کھائیں پیے سو جائیں، بس ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے. لیکن جو لوگ نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فرانس ہو جرمنی ہو، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم اس حقانیت سے، حق سے، نجات کے اس راستے سے اب تک محروم تھے. اگر ہم اپنے سابقہ مذہب پر مر جاتے تو جہنم کا ایندھن بنتے. وہ اسے سب سے بڑی نعمت مانتے ہیں صحابہ کی طرح. صحابہ کرام کے نزدیک اسلام سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں تھی. ہمارے نزدیک یہ چھوٹی موٹی بات ہو گئی ہے، اس لیے ہم کبھی بھی بیچ دیتے ہیں، اس کو غیر اہم سمجھتے ہیں. قرآن حدیث کی اہمیت وہ نہیں رہ گئی جو آج امریکہ یورپ کے تھنک ٹینک، ان کے صدر، ان کے سیاست داں مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے. یہودی، فرانسیسی، امریکی یہ جانتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کی قوت کا راز قرآن ہے، سیرت طیبہ ہے. اس سے ان کو دور کیا جائے، دنیا کو اس سے نفرت دلائی جائے تو دور کرنا مقصود ہے. ہم تو دور ہو رہے ہیں، لیکن جو اس کو اس کے بعد پڑھتا ہے وہ اس کا گرویدہ بن جاتا ہے. اور جب گرویدہ بنتا ہے تو اپنے حد تک اسلام کو محدود نہیں رکھتا. وہ کوشش کرتا ہے کہ میرے رشتہ دار، خاندان، دوست احباب جو عیسائیت پر ہیں، دوسرے مذہب کو مانتے ہیں، میں ان کو بھی اسلام کی تعلیمات سے آشنا اور روشناس کروں. نتیجے میں یہ بات تیزی سے بڑھتی ہے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. یہ بات اہل یورپ اور اہل مغرب کے لیے قابل قبول نہیں، سوہان روح بنی ہوئی ہے. میں کچھ اقتباسات پڑھنا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آج امریکہ اور یورپ کا کوئی بڑا شہر ایسا نہیں ہے جس میں مساجد اور اسلامی مراکز نہ ہو، قائم نہ ہو، یا اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہو رہا ہو. امریکہ اور یورپ میں تیزی سے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اسلام کی تیز رفتار اشاعت نے کفار کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں. یہ ہے اصل سبب کفار کی اسلام دشمنی کا، جسے کبھی وہ دہشت گردی کا افسانہ تراش کر، کبھی انتہا پسندی کا الزام لگا کر، کبھی بنیاد پرستی کا تانا دے کر، اور کبھی امن عالم کا شور مچا کر ختم کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا اظہار کرنے میں یورپی اور امریکی تھنک ٹینکوں نے کبھی بخل سے کام نہیں لیا. اس کے بعد 2-4 اقتباسات ہیں، اگر میں وہ سب پڑھوں تو بہت وقت لگ جائے گا، جس میں یہ بتایا گیا ہے چند حوالوں کے ساتھ کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام سے مسلمانوں کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے یورپ کی عیسائی اکثریت کو خطرہ ہے. ہاں، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس جہادی اور انتہا پسندی کے خطرے کو مول نہیں لے سکتے. ہاں، اس کے بعد یہ کہتے ہیں ایک عنوان قائم کے نقاب پوش امریکہ اور یورپ کا دوہرا معیار. میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں چند اقتباسات کے لیے، اسی لیے میں نے یہ کتاب ہاتھ میں لی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخانہ اور ابلیسانہ خاکے کے بنانے کے بعد نہ صرف ڈنمارک کے ملعون کارٹونسٹ کرسٹ ویسٹر گارز نے کھلے الفاظ میں اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ اسے یہ خاکے بنانے پر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کیونکہ اسلام دہشت گردی کا منبع ہے، اور اس نے اپنے اسی احساس کو خاکوں میں پیش کیا ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں کیا، بلکہ ڈنمارک کے ملعون وزیر اعظم نے بھی بار بار کہا ہے کہ اس کے ملک نے کوئی جرم نہیں کیا، اس لیے وہ ہرگز معافی نہیں مانگیں گے. یہ ڈنمارک کے وزیر اعظم کا بیان. اس کے بعد پورا عالم کفر بار بار ایک ہی رٹ لگایا جا رہا ہے کہ یہ فقط آزادی تحریر کا اظہار ہے جس پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی. ڈینش وزیر اعظم آندروس فوک رسموسن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈینش حکومت اس واقعے کے خلاف معافی نہیں مانگ سکتی کیونکہ آزادی اظہار کے منافی ہے. مسلم دنیا میں ڈینش مصنوعات کے بائیکاٹ کے بعد کے سوال پر وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی اظہار کا تحفظ تجارتی مفاد سے زیادہ اہم ہے اور اسے ترجیحات میں اولیت حاصل ہے. یہ ڈنمارک کے اخبار کے کارٹون اور اس کے بعد کے رد عمل کے تناظر میں یہ باتیں ہیں، اور غالباً وہی خاکے ہیں جس کو یورپ والے بار بار دہراتے ہیں، اور فرانس میں بھی ابھی جو حالیہ معاملہ ہوا اسی سے تعلق رکھتا ہے. ڈینش وزیر اعظم کو اپنے موقف کی صحت پر اتنا یقین تھا کہ 11 مسلم ممالک کے سفراء نے اس موقع پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کی درخواست کی، لیکن ڈینش وزیر اعظم نے ملاقات سے انکار کر دیا. امریکی صدر بش اور برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر، یہ اس وقت صدر تھے، دونوں وزیر اعظم اور صدر نے ٹیلی فون پر ڈینش وزیر اعظم کے موقف کی تائید کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی.
اب غور سے سنیے کہ یورپ کے 75 اخبارات اور 200 ٹی وی چینلوں نے بار بار خاکوں کو نشر کیا. یورپی یونین نے اعلان کیا کہ اگر ڈنمارک پر حملہ کیا گیا تو اسے پوری یورپی یونین پر حملہ تصور کیا جائے گا. دیکھ رہے ہیں کفر کس طرح ایک دوسرے کی تائید کرتا. ہم آپس کے مسلک کے جھگڑے کو چھوڑیے, ایک مسلک کے لوگ اگر کوئی اچھا کام کریں تو مسلمانوں کی خصوصیت, اور جو جتنا زیادہ قرآن حدیث کے ماننے کا دعوے دار ہے اتنا زیادہ دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں آگے ہے. اجتماعی کام کے لیے تو ہم نے کوئی اتفاق کر لیا کہ کبھی اس کو ہونے نہیں دیں گے. کوئی اچھا کام ہو تو مخالفت کریں, ان کا نام نہ ہو, رپورٹ میں ان کا نام آئے, ہمارا نام نہ ہو جہاں ہم وہاں اس کام کو ہونے ہی نہیں دیں گے. یہ ہمارے یہاں قرآن حدیث کے دعوے دار کر رہے ہیں اور ہم سب خاموش بیٹھے رہتے ہیں. دینی جذبہ اور غیرت جتنی غیر مسلموں کو اپنے دین کے تعلق سے آج مسلمانوں میں مری ہوئی نظر آتی, ہاں نو مسلموں میں ہے, نئے اہل حدیثوں میں ہے جو قرآن حدیث کی دعوت دے رہے ہیں, جو خاندانی ہے بے حسی کا شکار ہے. آپ ان کے سامنے دین کا کتنا بھی نقصان کر لے پیشانی پہ بل نہیں آئے گا. ان کو ان کے گھر کو بولے, ان کے مفادات پر ضرور پڑے تو پھر وہ آگ بگولا ہو جائے گی, قیامت آ جائے گی, ساری صفائی ساری صلاحیتیں استعمال ہوگی. تو کہا کہ یورپ کے 75 اخبارات کہاں اور 200 ٹی وی چینلوں نے بار بار خاکوں کو نشر کیا. یورپی یونین نے اعلان کیا کہ اگر ڈنمارک پر حملہ کیا گیا تو اسے پوری یورپی یونین پر حملہ تصور کیا جائے گا. اس طرح گویا امریکہ اور سارے یورپ نے اس قبیح مجرمانہ فعل میں مساوی شرکت پر مہر تصدیق ثبت کر دی. سوال یہ ہے, کیلانی صاحب نے یہاں کہا کہ سوال یہ ہے کہ امریکہ اور مغرب کے نزدیک کیا واقعی آزادی تحریر کا کے تحفظ کا مسئلہ ہے یا یہ موقف محض اسلام دشمنی پر پردہ ڈالنے کا بہانہ ہے؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے درج ذیل حقائق کا مطالعہ یقیناً مفید ہوگا. یہاں انہی اقتباسات کے لیے میں کتاب سامنے لے کر آیا. میں اسے زبانی طور سے بھی نقل کر سکتا تھا, لیکن یہاں ہر بات کو انہوں نے حوالے سے بھی نقل کیا. اس سے پہلے کچھ ایسے اقتباسات بھی دیے کہ ایک طرف یورپ کے لوگ اپنے آپ کو اتنا مہذب بتاتے ہیں کہ اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو بغیر مطالبے کے معافی مانگ لیتے ہیں, اور ایسے BCA واقعات ہیں. ہیلری کلنٹن نے ایک بیان میں کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کے گاندھی جی جو تھے وہ پیٹرول پمپ پہ کام کرتے تھے, بعد میں خود ہی معافی مانگ لی اور کہا کہ میں نے بطور مذاق کے کہا تھا ورنہ ان کو جنگ آزادی کا ایک عظیم رہنما مانتی ہوں. ایسا آپ کو BCO ملے گا. ایک طرف وہ تہذیب کا اس طرح اپنے آپ کے بڑے مہذب ہونے کا مظاہرہ کرتے ہیں, لیکن اسلام, مسلمانوں, اسلامی احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو وہ اپنے سارے تہذیبی کپڑے اتار دیتے ہیں. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آپ 10,000 کی تعداد نہیں بتا سکتے جن کی موت ہوئی ہو. یہاں ایک فساد میں مر جاتے ہیں, اور وہ اہل مغرب جو 2 عظیم جنگوں کی تاریخ رکھتے ہیں کہ صرف ان 2 جنگوں میں کروڑوں انسان مارے گئے, کروڑوں. پہلی جنگ میں 1.5 کروڑ سے زیادہ, دوسری میں تقریباً 3.25 کروڑ, کروڑوں لوگ مارے گئے. اور ایک ویتنام, ایک عراق, کسی ایک ملک پر حملہ اگر آپ جوڑیں گے تو لاکھ سے کروڑ تک کا بنے گا. کچھ سالوں پہلے آیا تھا کہ امریکہ کے جنگوں کے حالات اگر 10 سالہ گزشتہ دیکھے جائیں تو کم سے کم 10 کروڑ انسانوں کو قتل کیا اس نے. اس کے بعد امن کے ٹھیکیدار, انصاف پسند, ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہا پسندی کا الزام, یہ آزادی اظہار رائے ہے. جن کے مذہب میں دہشت گردی کی تعلیم ہے وہ امن کے کا تمغہ لگا کر پھر امن کے ٹھیکیدار. یہ میں جو جملہ بول رہا ہوں تلمود اٹھا کے دیکھیے, یہاں جو سنگھ پریوار جو آج حکومت کر رہا ہے ان کا منوسمرتی اٹھا کر دیکھیے. وہ نچلی جاتیوں کو, برہمنوں کے علاوہ کو, یہود اپنے علاوہ کو کیا مانتے ہیں, ان کے اوپر ہر ظلم کو جائز مانتے ہیں مذہبی طور پر, دوسروں سے ہر چیز چھیننا جائز مانتے ہیں, ان کو ستانا جائز مانتے ہیں, بلکہ پنیہ اور نیکی کا کام مانتے ہیں. وہ امن کا دین اور اسلام پر مسلسل اضافہ. اب یہ کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے لکھا اور میں نے خود کئی مرتبہ بیان کیا کہ اسلام کے خلاف جتنی محاذ آرائیاں, محنتیں, کوششیں, منصوبے عمل میں لائے جاتے ہیں, اگر اس کا 5%
دنیا کے کسی دوسرے مذہب کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو وہ کچھ سالوں میں غائب ہو جائے گا دنیا کے نقشے سے، مذہب ختم ہو جائے گا. لیکن یہ اسلام کی حقانیت اور سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل اور آج بھی زندہ معجزہ ہے. اتنی مخالفتوں کے باوجود یہ اور بڑھتا جا رہا ہے. اہل یورپ اور اہل مغرب یا دشمنان دین اس حقیقت کو فراموش کر جاتے ہیں، انہیں ان کی عقل ماری جاتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا سے لے کر جب آپ نے صفا کی پہاڑی سے کلمہ توحید کی دعوت کو بلند کیا تھا اور وہاں سے اہل مکہ اور خود آپ کے سگے چچا نے مخالفت کی تھی، ان مخالفتوں کو اس زمانے کی مخالفتوں سے لے کر آج تک آپ غور کیجئے کہ جب جب جتنی مخالفت ہوئی تب تک اسلام اتنا زیادہ بڑھا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہاں امتحان بھی ہو رہا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان کا بھی امتحان ہے. بلکہ اہل علم نے یہاں لکھا کہ جب کسی قوم کے زوال کی بات آتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کرنے والے زیادہ دن پنپ نہیں پاتے، بچ نہیں پاتے. ہمیں نظر نہ آئے الگ بات ہے، ہمیں سمجھ میں نہ آئے الگ بات ہے، لیکن یہ تاریخ رہی ہے، قرآن حدیث کے اندر ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان کا یورپ والوں کا یہ تضاد دیکھیے، اور یہ بات جو انہوں نے کہی اس کے آگے انہوں نے کچھ اقتباس نقل کیے ہیں. غور سے دیکھیے کہ یورپ ایک طرف آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے. اگر میں تذکرہ کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس مبارک سے متعلق، ہم بار بار دہراتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اہل یورپ اور کفار کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے بیچ میں کچھ ایسے منافقین پیدا ہوتے ہیں جو گاہے بگاہے یہ سوال اٹھاتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں کہ قرآن میں کہیں یہ بات لکھی بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو قتل کیا جائے. قرآن والوں سے پوچھئے تب سمجھ میں آئے گا. قرآن میں کئی مقامات پر ہم بتا دیں گے گستاخ رسول مرتد ہے، مرتد کی سزا قتل ہے، اور اشارے بھی موجود ہیں. حدیثیں تو بہت ساری ہیں، 2 4 5 7 نہیں، 20 ملے گی، قولی بھی فعلی بھی. کئی صحابہ نے، نابینا صحابی نے اپنے لونڈی کو قتل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہی تھی، روکا نہیں، مانا، اس کے سینے پر سوار ہو کے قتل کر دیا. پوچھنے پر بتایا کہ وہ مجھے بہت محبوب تھی، کافرہ تھی لیکن اہل کتاب میں سے تھی، لیکن مجھے محبوب تھی، میرے بچوں کی ماں تھی، لیکن وہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی اللہ کے رسول، اس لیے میں نے مار ڈالا. کہا کوئی بات نہیں، آپ نے کوئی مواخذہ نہیں کیا، تو اس کے خون کو بیکار قرار دیا، یعنی اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. کئی صحابہ نے، کئی گستاخان رسول کو قتل کیا. کعب ابن اشرف کا، ابن ابی الحقیق کا، بھری پڑھیے. علامہ ابن تیمیہ کی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول ضرور پڑھیے اس موضوع پر. الصارم المسلول، کھلی تلوار علی شاتم رسول، گستاخ رسول پر. نام ہی شاندار، شاہکار ہے علامہ ابن تیمیہ کا. اس کا بھی پس منظر ہے، میں اس طرف جاؤں تو وقت کم پڑ جائے گا، جس میں علامہ ابن تیمیہ نے بتایا کہ قرآن سے، حدیثوں سے، صحابہ اور بعد کے تمام امت کے اہل سنت والجماعت کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، حد ہے. یہ اسلامی حکومت میں. اب ہمارے یہاں نقطہ لاتے ہیں. کل میں نے ذکر کیا درس میں کہ ایک کلپ آئی واٹس ایپ پہ، اس میں بتایا گیا، شاید وہ ڈینش اور ڈنمارک کے وقت کی بات تھی یا ابھی کی ہے واللہ عالم، کہ انگریزی میں سوال کیا گیا اور اس کا ترجمہ آ رہا تھا اردو میں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تقریر سنتے ہیں، وہ بریلویوں کے چینل پہ، طاہر القادری جن کے نام کے ساتھ علامہ لگتا ہے، کتابیں لے کے بیٹھتے ہیں. ان سے سوال ہوا ڈنمارک میں جو ایسا ہوا ہے تو وہاں سزا دی جائے. تو صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ چونکہ ڈنمارک میں اسلامی حکومت نہیں ہے، مسلمان حکومت نہیں ہے، اس لیے وہاں اس قسم کی سزا نہیں دی جا سکتی، اور میں جمہوریت کو مانتا ہوں. یہ انہوں نے بیان دیا، جمہوریت کو مانتا ہوں، جہاں اسلامی حکومت ہے وہاں اس قسم کی بات کی جائے گی. لیکن جتنا میں نے سنا اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گستاخ رسول کتنا بڑا گستاخ ہے، پوری انسانیت کا دشمن ہے. ابھی میں آگے بیان کروں گا، میں نے اس پر ماضی میں مضامین لکھے کہ یہ صرف اندھی عقیدت کی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہنا یہ پوری دنیا کی انسانیت اور تہذیب کی مخالفت ہے، نجات کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا ہے. قرآن حدیث اجماع ہی نہیں، میرے نزدیک
اور دلائل کی بنیاد پر، علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ عقلی بنیاد پر، عقلی دلیلوں، دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی اگر غور کیا جائے تو گستاخ رسول کی سزا موت ہی ہونی چاہیے. یورپ کے قوانین کی روشنی میں بھی، یورپ کے جتنے عیسائی مذاہب کے ماننے والے حکومتیں ہیں، سیکولرزم کا نام اسلام کو حکومت سے نکالنے کے لیے لیتے ہیں، اپنے عیسائیت کو نہیں. ہر ملک میں تقریباً بلاسفیمی یعنی گستاخی رسول کا قانون موجود ہے، جس میں پہلے سزائے موت تھی، اب سزائے عمر قید ہے، تبدیل کر دی گئی لیکن سزا ہے. بعض ممالک میں کہتے ہیں کہ آج بھی سزائے موت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. یورپ کے ممالک میں یہ قوانین موجود تھے اور ابھی بھی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ سزائے موت سے عمر قید میں تبدیل کر دی گئی. اور یہ بات دنیا کو معلوم ہے کہ مسلمان صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کو قابل قتل سزا اور حد کا حامل نہیں مانتے، بلکہ کسی بھی پیغمبر کی گستاخی کی جائے اس کے لیے سزائے موت کو حد کے طور پر مانتے ہیں. اب یہ اس میں تفصیل الگ ہے کہ غیر مسلم ہو مسلمان ہو توبہ کر لے تو کیا کریں گے، کیا اس کو چھوڑا جائے گا؟ صحیح بات تو یہی ہے کہ اگر کوئی مسلمان گستاخی کرتا ہے یا کوئی بھی، جیسے سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین جیسے لوگ پیدا ہوئے، تو ان کی گردن ماری جائے گی. اب وہ توبہ بھی کر رہے ہیں تو یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایسے ہی جیسے اگر کوئی زانی کا زنا ثابت ہو جائے، چور کا چوری کرنا ثابت ہو جائے، تو اس کو سزا دینے سے نہیں روکا جائے گا، چاہے وہ چلاتا رہے کہ میں توبہ کر رہا ہوں. توبہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ حد اور سزا ہے، ثابت ہوا ہے تو سزا دی جائے گی. ایسے ہی گستاخ رسول کا معاملہ ہے. کچھ اہل علم نے یہ کہا یہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ ان کا تضاد دیکھیے گا. کچھ باتیں اگر میں بیان کروں تو زیادہ وقت لگے گا، یہ اقتباسات میں بات سمٹ جائے گی. انہوں نے یہ کہتے ہیں کہ 2004 میں ڈنمارک کے اسی روزنامہ میلینڈس پوسٹن، یہ اخبار تھا جس نے کارٹون کو شائع کیا تھا، ہاں، کو کرسٹوفر زیلر کارٹونسٹ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کارٹون شائع کرنے کے لیے دیے تھے. اسی اخبار کو جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے تھے، حضرت عیسیٰ کے کارٹون جب دیے تو کے لیے دیے، لیکن اخبار کے انتظامیہ نے یہ کہہ کر کارٹون شائع کرنے سے انکار کر دیا کہ ان کارٹونوں سے عیسائیوں کے جذبات مجروح ہونے کا خدشہ ہے. عیسائیوں کے جذبات مجروح ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے نہیں چھاپ سکتے. مسلمانوں کے جذبات مجروح ہو تو آزادی اظہار رائے کا استعمال، یہ تضاد نہیں ہے. ہمارے طاہر القادری اور اس قسم کے جو منافقین ہیں، کوئی ان کو سمجھتا رہے علامہ، یہ کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. کیا ڈنمارک میں مسلمان نہیں ہیں، ان کے جذبات مجروح نہیں ہوتے؟ دنیا کے کسی مذہب میں، ہمارے یہاں ملک میں اگر آپ کی کوئی بے عزتی کرے تو آپ عدالت میں حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے. ہاں، اہانت شخصیت، میں آپ ایک عام آدمی توہین کر سکتا ہے. ہمارے یہاں نچلی ذات والوں کے لیے اگر آپ نے قانون ہے کہ لفظ ہریجن کا استعمال کیا تو آپ مجرم ہوں گے، نان بیلیبل جرم ہے، اس پر ضمانت نہیں ملے گی، آپ اندر ہو جائیں گے. بعد میں اس میں برہمنوں نے بڑی مخالفت کی، لیکن یہ قانون رہا. ابھی کیا ہے مجھے اچھی طرح ذہن میں نہیں ہے، لیکن یہ قانون تھا. گاندھی جی کی بے عزتی کی تو آپ کے لیے مسئلہ، امبیڈکر کی بے عزتی کی تو مسئلہ، یہاں تک کہ ابھی آگے اس میں آ رہا ہے کہ دنیا میں یورپ کے اکثر ملکوں میں یہ قانون ہے کہ اگر آپ نے ہولوکاسٹ، ہٹلر کے زمانے میں یہودیوں کو بڑے پیمانے پر جو قتل کیا گیا برق خانوں میں، اور ایک جھوٹا افسانہ تراشا یہودیوں نے مشہور کیا، اگر آپ یہ کہیں گے یورپ کے کسی ملک میں کہ نہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو اس کا ہولوکاسٹ کا انکار کرنے پر آپ کو 20 سال 3 سال الگ الگ ملکوں میں سزا ہو سکتی ہے، جرمانے الگ. یہاں آزادی اظہار خیال کا ڈنڈورا پیٹنے والے خاموش ہو جاتے ہیں. یہ آزادی کے خلاف نہیں ہے، یہاں آپ قانون بناتے ہیں. صرف اسلام اور پیغمبر اسلام کی بات آتی ہے تو آپ کے جذبات مجروح نہیں ہوتے. عوام تو عوام، خواص ملکوں کے سربراہ بھی یہ بیانات دیتے ہیں، غیر مہذب قسم کے پسماندگی کے جاہلوں کی طرح کہ کوئی حرج نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یورپ اور مغرب کتنا بھی مہذب بننے کا دعویٰ کرے، ترقی یافتہ، اس معاملے میں وہ انتہائی پسماندہ اور اخلاق سے تہی دست ہیں، جہالت کے اعلی مقام پر ہیں.
اور یہ ہم اور آپ اچھی طرح نوجوان دھیان میں رکھیں. میں نے ابھی کسی درس میں کہا کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ خاص طور سے دیکھتے ہیں کالج اور یونیورسٹیوں میں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, پیش کرتے ہیں. وہ یورپ امریکہ سے متاثر ہوتے ہیں, قرآن کو, حدیث کو, دین کو, علماء کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے گرد و پیش میں ایسے لوگ ملیں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بہت سارے احساس کمتری کا شکار ہیں, مرعوب ہوتے ہیں یورپ سے. سعودی عرب کو بے عزتی سے ذکر کریں گے, امریکہ کی بات عزت سے لیں گے. لیکن آپ کو اچھی طرح دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ آج کے اس دور میں بھی جب ان کو ہم ترقی یافتہ سمجھ کر اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں, وہ اخلاقیات میں, تہذیب میں مسلمانوں سے بہت پیچھے ہیں. مسلمان اگرچہ جاہل ہیں, دین سے دور ہیں, اور ان کے بستیاں گندی کہلائی جاتی ہیں, اور ہے یہ خامیاں ہے, جو جتنا اسلام سے دور ہے اتنا گندا ہے, اور وہ تو بہت دور ہیں. صاف صفائی گھروں کی کر لی انہوں نے, کپڑوں کی کر لی دکھاوے میں, لیکن ان کا دل, ان کا باطن, ان کا حقیقی معیار اور اخلاق انتہائی گندا, بدبودار, متعفن. میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا, علامہ ابن تیمیہ نے دلائل سے لکھا ہے, میں نے کسی درس میں بھی بیان کیا کہ جو قرآن حدیث کو, دین کو جتنا ماننے والا ہوگا دین کے معاملے میں, اخلاق کے معاملے میں, علم اور دانش کے معاملے میں, اس کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. علماء دین کو آپ حقیر سمجھتے ہیں, لیکن علماء دین جو دانش کی باتیں, تہذیب کی باتیں, علم کی باتیں بتائیں گے, کوئی سائنٹسٹ نہیں پیش کر سکتا, کوئی بش اور کوئی بلیئر پیش نہیں کر سکتا, صدارت کی کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی پیش نہیں کر سکتا. یہ ہمارا ایمان اور یقین. کیوں؟ اس لیے کہ اہل علم کی بات قرآن اور حدیث سے جڑی ہوئی ہوگی. جو جتنا زیادہ دین جانے گا وہ اتنا زیادہ ذہین ہوگا, اس کی باتیں اتنی زیادہ عقل اور دانش کے مطابق ہوگی, اور اس کو دنیا دار لوگ پا نہیں سکتے, آپ کتنا بھی مرعوب ہوں. خیر, اس موضوع کے لیے فی الحال گنجائش نہیں ہے. یہ اقتباسات ملاحظہ فرمائیں. پہلی بات میں نے اس اقتباس کے ذریعے سے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کا جب کارٹون بنایا تو وہی اخبار جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون شائع کیا تھا, اس نے کہا کہ اس سے عیسائیوں کے جذبات مجروح ہوئے. اسے آگے کہہ رہے ہیں 1996 میں برطانیہ کے سینسر بورڈ نے ایک ایسی فلم ریلیز کرنے سے انکار کر دیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کا تاثر پایا جاتا تھا. سینسر بورڈ کے اس فیصلے کے خلاف برطانیہ کی اعلیٰ عدالت ہاؤس آف لارڈز میں اپیل کی گئی. جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ توہین مسیح کا قانون برطانیہ کے لیے ناگزیر ہے. اس کو بلاسفیمی کا قانون کہتے ہیں انگلش میں. ہاں, توہین مسیح کا قانون برطانیہ میں ناگزیر ہے, کہ یہ قانون ہونا چاہیے کہ اگر کوئی حضرت مسیح, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتا ہے تو اس کو سزا دی جائے. ہاں, اس فیصلے کو یورپی یونین کی اعلیٰ عدالت میں پیش کیا گیا, یورپی یونین کی. ہاں, لیکن وہاں بھی یہ کہہ کر اس فیصلے کو برقرار رکھا گیا کہ توہین مسیح کے قانون کی بدولت حقوق انسانی کا تحفظ برقرار رہتا ہے. میں نے ابھی آپ لوگوں سے کہا اس خطبے میں, کوئی جذباتی بات, عقیدت کی اندھی بات نہیں کہی, کہ یورپ کے قوانین کی روشنی میں بھی گستاخ رسول کی سزا ہونی چاہیے, سخت سے سخت سزا. یہ دیکھیے ان کا یہ جملہ یورپی یونین کا جملہ ہے کہ توہین مسیح کے قانون کی بدولت حقوق انسانی کا تحفظ برقرار رہتا ہے. یہاں ہم یہ کہیں کہ توہین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کی بدولت حقوق انسانی کا تحفظ برقرار رہتا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا قانون بھی بن جائے تو جیسے ابھی برفرانس کے ٹیچر کو مارا گیا, جیسے رنگیلا رسول لکھنے والے کو افغانستان کے ایک پٹھان نے, غازی علم الدین یا عبد الغفور جو نام تھا, اس نے قتل کیا تھا اور اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا تھا کہ میرے رسول کو جو بولے گا میں ماروں گا. اور یہ واقعات میں نے کہا منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ اگر قانون نہیں بنا تو ہوتے رہیں گے, احتجاج ہوتے رہیں گے. پوری دنیا بائیکاٹ کر رہی ہے فرانس کا, اور کرنا چاہیے. اپنے غم و غصے کا اظہار ہم جس طرح کر سکتے ہیں کرنا اللہ کے رسول کے حقوق کا حصہ ہے. یہاں میں ضمن ذکر کروں کہ میں نے کہا قرآن حدیث اجماع آپ نہیں مانتے, عقل مانتے ہیں, آپ اپنے قانون کو مانتے ہیں. یہ آپ نے اپنے قانون سے کہا کہ دل آزاری نہیں ہونی چاہیے دوسروں کی, تو اللہ کے رسول اللہ کی شان میں گستاخی دنیا کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہے, کیا یہ جائز ہے؟ اس سے حقوق انسانی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے توہین مسیح سے, تو توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حقوق انسانی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اور تیسری ایک بات میں اور بھی دنیاوی قانون کے اعتبار سے کافروں کے لیے کہنا چاہتا ہوں
کہ ایک بات بتائیے، دنیا کے کسی بھی ملک سے پوچھیے کہ اگر آپ کی حکومت اور ریاست میں رہتے ہوئے کوئی انسان آپ کے ملک کے قوانین کو نہ مانے، بغاوت کی بات کرے، باغی بن جائے حکومت کا، اس کی کیا سزا ہوگی؟ کوئی کہہ دے، مثال کے طور پہ فرانس کا وہ آزادی اظہار کی دہائی دے رہا ہے، وہ جاہل وہاں کا صدر، اس سے ہمارا سوال ہے، ان تمام صدور سے سوال ہے کہ اگر آپ کے ملک کے جھنڈے کو ہم زمین پر پھینک کر اسے پیروں تلے روندے تو آپ کیا کرو گے؟ میری رائے ہے، میری اظہار رائے ہے، میری مرضی ہے، میں آزاد ہوں، آپ آزادی کو مانو گے؟ وہاں کہو گے کہ ہمارے ملک کی بے عزتی ہو رہی ہے، اس کے دستور کی کاپیاں جلائی جائیں، توہین مانتے ہیں آپ؟ فرانس میں رہنے والا کوئی انسان فرانس کے بارے میں کہے کہ میں یہاں کا آئین دستور نہیں مانتا، اس ملک کی حکومت کو نہیں مانتا، باغی مانا جائے گا۔ اور دنیا کے اکثر ممالک میں، حکومتوں میں، حکمرانوں کے یہاں باغیوں کی سزا سزائے موت ہوتی ہے۔ حکومت کا باغی موت کی سزا دی جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے دنیا کے لوگوں کو، سارے لوگ اس کو حق بجانب مانتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ایک مسلمان پر یا عام مسلمانوں پر، یہ مخلوق میں ام الحقوق ہے، ام الحقوق، جس سے سارے حقوق جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد سب سے پہلا، سب سے بڑا حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اسلام لانے کے بعد باپ سے، ماں سے، بھائی بند سے، دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت ہو سکتی ہے، ان تمام محبتوں سے بڑھ کر اللہ اور رسول سے محبت رہنا لازم، ضروری اور فرض ہے۔ یہاں اختیار نہیں ہے، مسلمانوں کو آزادی نہیں ہے اس معاملے میں۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من انفسهم، کسی مومن مرد اور عورت کو جب اللہ اور رسول کو اسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ اور رسول کا حکم ماننا پڑے گا، پابندی ہے یہ، اور یہ آزادی کے خلاف نہیں ہے۔ ساری آزادی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے حوالے کریں، ان کی شریعت کے، قانون کے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ام الحقوق ہے، ساری محبتوں سے بڑی محبت رسول سے ہونی چاہیے۔ میرے والد کو اگر آپ گالی دو گے تو میں مقدمہ دائر کر سکتا ہوں، سزا دلوا سکتا ہوں، کروڑوں کا مطالبہ کر سکتا ہوں، لیکن میرے والد سے کہیں زیادہ جن کے بارے میں ہمارے جملے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول پر ہمارے ماں باپ قربان، جن کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے ماں باپ کی بھی حیثیت نہیں، ان کو برا بھلا کہو اور ہم احتجاج بھی نہ کریں، آپ کی عقل مانتی ہے؟ میں نے عرض کیا جو مقدمہ تھا کہ ریاست اور حکومت کا باغی، فرانس ہو، امریکہ ہو، اگر اس کا باغی ہے کوئی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ کوئی ملک اپنے باغی کو نہیں چھوڑتا، ہر ملک میں قانون۔ اسلامی ملک کی اور ریاست کی حیثیت رسالت اور نبوت سے کمتر ہے۔ مسلمان اور مسلمان حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تابع ہے، یہاں قانون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چلتا ہے، بتایا ہوا۔ لہذا مسلمانوں کے نزدیک ریاست سے بڑا مقام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ملک اور حکومت سے بڑا حق نبی کا حق ہے۔ لہذا اگر ملک کا باغی سزائے موت کا مستحق ہے تو نبوت کا باغی، گستاخ اور برا بھلا کہنے والا، اس سے بڑھ کر موت کی سزا کا مستحق ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اور آپ جب یہ مانتے ہو کہ توہین مسیح کا قانون حقوق انسانی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے تو آپ اپنے دماغ میں یہ کیوں نہیں گھساتے کہ توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون بھی اس کے لیے ضروری ہے؟ آگے کہتے ہیں کہ یاد رہے، یہ اقبال کیلانی صاحب کہ یاد رہے کہ برطانیہ کے قانون میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین پر موت کی سزا ہے، اور اس سزا کو عالمی عدالت انصاف بھی تسلیم کرتی ہے۔ میں نے بعض رسائل میں دوسرے مقامات پر پڑھا کہ اکثر یورپی ممالک میں بلاسفیمی کا جو قانون تھا، حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کرنے پر موت کی سزا جو دیتا تھا، وہاں اکثر جگہ اس قانون کو بدل کر، تھوڑی سی تبدیلی کر کے موت کی سزا کو عمر قید کی سزا میں بدل دیا گیا ہو، لیکن بعض جگہوں پر باقی ہو سکتا ہے برطانیہ میں بھی ہو۔ آگے ایک دو اقتباس اور کہ یورپی ممالک میں یہودیوں کے جرمنی میں قتل عام کی خود ساختہ تاریخ کے خلاف، میں نے جس کو ہولوکاسٹ کہا تھا،
خود ساختہ تاریخ ہے یہ جھوٹ ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بات تحریر کرنا قانوناً جرم ہے یورپی ممالک میں، تاکہ یہودیوں کے جذبات مجروح نہ ہو۔ یہودی مقتولین کی تعداد 50 لاکھ سے کم تحریر کرنے پر 50 لاکھ ہٹلر اور نازیوں کے ذریعے سے 50 لاکھ یہودی قتل ہوئے، ایسا افسانہ انہوں نے بنایا، جھوٹ ہے یہ۔ لیکن آپ اس جھوٹ کو جھوٹ بولو گے تو 20 سال کی قید کی سزا ہے، بعض جگہ اس میں کچھ کمی بیشی ہے۔ یہاں اور بھی کچھ اقتباسات ہیں لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ 1999 میں برطانوی سنسر بورڈ نے ایک فلم کو محض اس لیے نمائش سے روک دیا کہ اس میں چرچ یعنی عیسائی مذہب کی توہین پائی جاتی ہے، جس سے عیسائیوں کے جذبات مشتعل ہونے کا امکان ہے۔ گزشتہ دنوں انگلینڈ کے جیوری پینل نے لندن کے میئر کین لیونگسٹن کو محض اس جرم میں معطل کر دیا کہ اس نے ایک یہودی صحافی کو نازی گارڈ کہہ کر اس کی توہین کی ہے۔ جیوری پینل کے چیئرمین ڈیوڈ لیوک نے کہا کہ میئر کو صرف اس لیے معطل کیا گیا کہ اس نے اپنے کیے پر معافی نہیں مانگی۔ لندن جیوش فورم، جیوش کہتے ہیں یہودیوں کو، جیوش فورم نے نہ صرف اس فیصلے کا خیر مقدم کیا بلکہ یہ بھی مطالبہ کیا کہ میئر کو آئندہ ایسا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جس سے لندن میں بسنے والے یہودیوں کا احترام یقینی ہو جائے۔ اسرائیل کے لبنان پر حالیہ حملے کے بعد امریکی وزیر خارجہ کنڈولیزا رائس نے مشرق وسطی کا دورہ کیا اور یہ بیان دیا کہ اب نیا مشرق وسطی یعنی گریٹر اسرائیل جنم لے رہا ہے۔ اس پر فلسطین کے ایک اخبار نے کنڈولیزا رائس کا ایک کارٹون شائع کیا، اس کے وزیر کا، امریکی وزیر کا، اس کے بیان کے رد عمل میں ایک کارٹون شائع کیا جس میں اسے اس طرح حاملہ دکھایا گیا کہ اس کے پیٹ میں مسلح بندر ہے، نیچے لکھا ہوا ہے نئے مشرق وسطی کی پیدائش۔ اسرائیل کی پیدائش کے دکھانے کے لیے جو اس نے بیان دیا تھا اس کو حاملہ بتا کر اس کے پیٹ میں ایک مسلح بندر دکھایا گیا۔ ہاں، اس کارٹون پر امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ گھناؤنے حملے ہیں۔ آزادی اظہار رائے یہاں کہاں چلی گئی؟ جب کنڈولیزا رائس کا کارٹون بنایا گیا تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ کے جذبات مجروح ہو گئے، یہاں آپ نے آزادی اظہار کی دہائی نہیں دی۔ سنگاپور کے ایک بے روزگار شخص نے سنگاپور کے وزیر اعظم لی لانگ اور ان کے والد لی کوان کو توہین آمیز کارٹون بنائے تو اسے جرم میں گرفتار کیا گیا۔ عدالت میں جرم ثابت ہونے پر اسے 2000 سنگاپوری ڈالر جرمانہ، 3 سال قید اور 3 سے 8 کوڑے لگانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ اور بھی آگے اقتباسات ہیں، میں اسے یہیں اس کو روکتا ہوں۔ ایسے بہت سارے آپ کو اقتباسات ملیں گے کہ وہ کسی وزیر، کسی عام انسان کو اگر بے عزتی کی گئی، جارج بش کی تصویر پر ایک آدمی نے مزاحیہ پروگرام میں جو ہے پیروں سے کچل دیا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا گیا، سزا کا مستحق قرار دیا گیا، جرمانہ عائد کیا گیا ایک خاتون پر۔ یہاں آپ آزادی اظہار رائے اور آزادی تحریر کی دہائی نہیں دیتے اور پھر کس پر تنقید کرنے کو جائز بنا رہے ہو؟ یہ آزادی اظہار کا کوچ لگاتے ہو، رکاوٹ بناتے ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ رسول، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ وہ رسول ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، انسانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بیواؤں مسکینوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، ہر ایک کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے ہی نہیں، جینوں کے لیے بھی، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے بھی، کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی، سب کے لیے اللہ کے رسول رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ امن کا پیغام گیا، آپ کو جسمانی طور پر، نسب اور حسب کے طور پر، اخلاقی طور پر تمام خوبیوں کا، اچھائیوں کا جامع بنایا، ایسی شخصیت کہ جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں موجود رہی۔ نسب کے اعتبار سے دیکھو، حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھو، اخلاق و کردار کے اعتبار سے دیکھو، تعلیم کے اعتبار سے دیکھو، اپنی ذات پہ دیکھو، دنیا کو فائدہ پہنچانے کے اعتبار سے دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن شمار نہیں کر سکتے۔ آپ کے انسانیت اور انسانوں پر احسانات، محاسن کے مقابلے میں محاسن ذاتی خوبیاں، احسانات دوسروں پر جو احسان کیا۔ آج دنیا میں جو علم اور تعلیم و ترقی نظر آ رہی ہے، انسان ہواؤں میں اڑ رہا ہے، پانی میں تیر رہا ہے، دنیا کو قریب گلوبل بنا لیا، یہ اس لیے کہ دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور توحید کے عقیدے کی روشنی میں دنیا کو علم اور تحقیق کا راستہ دکھایا، روشنی دکھائی۔ یہ ہوائی بات نہیں ہے۔ پہلے دنیا جن چیزوں کو پوچھتی تھی، اسلام نے، توحید نے اس چیزوں کی تحقیق کرنے کی تعلیم دی۔
پہلے ستاروں کی پرستش ہوتی تھی, جانوروں کی پرستش ہوتی تھی. جو گائے کی پوجا کرتا ہے وہ گائے کے بارے میں تحقیق کرے گا؟ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے یونانی, ہندوستانی اور دوسرے لوگ, وہ ستاروں کی تحقیق کریں گے؟ اسلام نے بتایا کہ یہ سب انسان کے لیے مسخر کیے گئے ہیں, راستہ دیا. اور یہ ہوائی بات نہیں ہے. آج مسلمان ہم لوگ پسماندہ ہے تو بولتے ہوئے شرماتے ہیں کہ آج تو مسلمان اتنے پیچھے. یہ کیسے دعویٰ؟ 800 سال تک یورپ کے لوگوں کو بھی اعتراف ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں علم کی رہنمائی کی ہے, اور جو بھی دنیا میں ایجاد ہوا وہ مسلمانوں نے ایجاد کیا. اور اسلام میں یہ دم خم ہے, یورپ اور اہل مغرب نے جو ترقی کا راستہ پایا وہ مسلمانوں سے سیکھا ہے. میں یہ ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی, تحقیق کی, ترقی کی یہ راہ دکھائی. پوری دنیا انسانیت پر آپ کے احسانات ہیں. ان سب چیزوں سے بڑھ کر انسان کی نجات کا دار و مدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شخصیت پر ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی تعلیمات کو اختیار کریں تو دنیا میں امن قائم ہوگا. کارٹون بنا کر جن کو دہشت گردی اور انتہا پسندی کا حامل بنا رہے ہو, حقیقت یہ ہے کہ انہی کی تعلیمات دنیا میں تہذیب کی نیو ڈالنے والی ہے. انہی کی تعلیمات سے امن قائم ہو سکتا ہے. انہی کی تعلیمات سے دنیا میں بھائی چارہ, محبت اور ہر حقدار کو حق ملے گا. انہی کی تعلیمات سے دہشت گردی اور ظلم کا خاتمہ ممکن ہے. یہ جو میں ایک ایک جملے بتا رہا ہوں, بیان کر رہا ہوں, اس پر دلیل کے طور پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے, اور لوگوں نے لکھی ہے, لکھ رہے ہیں, ثابت کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی جامع ہیں, امن اور محبت کی کیسی تعلیمات اپنے اندر سموئے ہوئے. اس شخصیت پر اگر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے, جن کے ماننے میں نجات ہے, جن سے محبت کرنا ایمان ہے, جن کی شخصیت اب ہدایت کا معیار ہے, جن کے بارے میں صاف کہا گیا کہ اگر اب کوئی شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سننے کے بعد ایمان نہیں لاتا تو وہ جہنم میں پکا جائے گا. مسلم شریف کی حدیث. اور مر گیا اس کی حالت میں تو جہنم طے ہے. اس شخصیت کو برا بھلا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ دنیا کے لوگوں کو نجات کے راستے سے روک رہے ہیں. نبی کریم سے جیسے ہم کہتے ہیں نا چھوٹے پیمانے پہ کہ ہم علماء سے لوگوں کو دور کرنا, آپ علماء کی دعوت سے دور کر رہے ہیں, تربیت سے دور کر رہے ہیں. علماء کا مجروح ہونا دین کا, صرف اس شخصیت کا نقصان نہیں ہے. ایک عالم کو ہم برا بھلا جب کہتے ہیں نا تو صرف اس کا نقصان نہیں ہے, دین کا نقصان ہے. یہ ہمارے آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ بڑے پیمانے پر ہم یورپ اور دنیا کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا صرف آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنا نہیں ہے, صرف مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا نہیں ہے, بلکہ یہ انسانیت کے خلاف سنگین جرم ہے. دنیا کے انسانوں پر ظلم ہے کہ دنیا کے سارے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات کا ذریعہ بنایا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو حقیقی طور پر جب دنیا کے لوگ پڑھیں گے, آپ کی تعلیمات کو جانیں گے تو ان پر حجت پوری ہوگی, وہ ہدایت کی طرف جائیں گے. اور آپ دیکھیں ڈنمارک میں, لندن میں, یورپ میں جن لوگوں نے کھلے دل سے قرآن کا مطالعہ کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا, وہ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. یہ کافی پہلے کی کتاب ہے. اس میں بتایا کہ 9/11 کے بعد سے صرف برطانیہ میں 14,000 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے. صرف برطانیہ میں, جرمنی, امریکہ, سویڈن, خود ڈنمارک میں بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اس واقعے کے بعد سے غیر مسلم یورپی لوگوں میں قرآن کا مطالعہ, حدیث کا مطالعہ کرنے کا شوق بڑھ گیا. تو جو جتنا مطالعہ کرے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا, اتنا زیادہ وہ اسلام سے قریب آئے گا, جھوٹے پروپیگنڈوں سے دور ہوگا. اور یہی یورپ والے نہیں چاہتے. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت ہے, مفید ہے, نجات کا ذریعہ ہے, تو آپ کو برا بھلا کہنا پوری دنیا کو رحمت سے, نجات سے دور کرنا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا پورے انسانیت کا جرم ہے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں, لیکن اس پر غور کیجئے کہ عقلی بنیاد پر, فطری بنیاد پر جو لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, قرآن کو, اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنا رہے ہیں, وہ پورے انسانوں کے دشمن ہے, انسانیت کے دشمن ہے, تہذیب کے دشمن ہے, عقل کے دشمن ہے. اگر ان کے لیے سزا نہیں ہے تو دنیا میں کسی اور گنہگار کے لیے سزا ہونی ہی نہیں چاہیے. ایک زانی کا زنا اس کی حد تک ہے, چور کی چوری اس کی, اور جس کا چور چوری ہوا اس کی حد تک معاملہ نقصان ہے. ہر گنہگار کا گناہ محدود ہے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور شان پر کیچڑ اچھالنا اور آپ کو مجروح کرنا پوری انسانیت کے دشمن. وقت کافی زیادہ ہو گئے.
اور میں نے جو قرآن کی 2 آیتیں پڑھی تھی، دو صورتیں چھوٹی چھوٹی، اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ ان شانئک هو الابتر، رسول اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد کا انتقال ہوا تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ اب مقطوع نسل ہیں، مقطوع ذکر ہیں، آپ کے بعد کوئی آپ کا نام لیوا رہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کا تو نام رہے گا رہتی دنیا تک، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ روز دنیا کے بہت سارے مسلمان آپ پر درود بھیجتے ہیں، روز اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، نمازوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے، نام لیا جاتا ہے، آپ کا قرآن، آپ کی تعلیمات پر عمل کی جاتی ہے، تو آپ کے ذکر کو تو بلند کیا۔ اور آپ کی بیٹی سے آپ کی نسل جاری رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے قریب مہدی اسی سے پیدا ہوں گے، اسی نسل میں۔ آپ کے جو دشمن ہیں، ابو جہل ہے، وائل ہے، عتبہ ہے، نضر بن حارث ہے، یہ جو آپ کی دشمنی کر رہے ہیں، جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، حقیقت میں بے نام و نشان مقطوع ذکر یہ لوگ ہیں، ان کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ ان کی اولاد اگر مسلمان ہو گئی تو اپنے باپ کا ذکر کرتے ہوئے شرماتے تھے کہ میرا باپ کافر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا۔ اور پھر کچھ تفصیل سے میں پیش کرنا چاہتا تھا سورہ مسد یا سورہ لہب کو، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہوئے ابو لہب کے دونوں ہاتھ، ہلاک اور برباد ہوئے، وہ تباہ اور برباد ہو جائیں۔ اس کی بیوی کے بارے میں بھی کہا گیا، اس پر انشاءاللہ پھر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابو لہب سگا چچا ہونے کے باوجود، اس کی بیوی سگی چچی ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر آمادہ تھی، اس کا بیٹا، ان کا انجام دشمنی رسول میں کیا ہوا؟ قرآن میں اللہ نے رہتی دنیا تک ان کی مذمت نازل کر دی کہ ان کی ہلاکت ہو، تباہی ہو۔ پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ چیچک اور عدسے کی بیماری میں سڑ کر مرا۔ بیٹوں کو بھی جو ہے شرم آ رہی تھی کہ اس کی لاش کو ٹھکانے لگایا جائے، 3 دن تک پڑی رہی لاش بے گور و کفن۔ ابو لہب کی بزدلی کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوا، اپنے ایک مقروض کو بھیجا تھا اپنی جگہ، جب شکست کی خبر ملی بیمار پڑ گیا، عدسہ کی بیماری، چیچک جیسا گلٹیاں، طاعون کے جیسی گلٹیاں نکلی، 7ویں دن مر گیا، بیٹوں نے چھوڑ دیا لاش کو۔ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں، بیٹوں نے کچھ کہتے ہیں کہ حبشی غلام کو پیسہ دے کے کھڈا کھود کے، گڑھا کھود کے اس کی لاش کو ڈھکیل دو اور پتھر مٹی ڈال دو۔ یہ اللہ کے رسول کے معجزہ ہے، سچائی کی نشانی ہے، اور دشمن رسول کا انجام ہے۔ یہ قرآن کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرو، یہی اس کی بیوی ام جمیل کا معاملہ ہوا، ہاں، کہ وہ بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کافی دنوں تک زندہ رہے، لیکن ایمان کی توفیق نہیں ملی، سدھرے نہیں۔ اللہ نے جیسا کہا ویسا ہی ہوا، اور یہ کہا گیا کہ آپ کا دشمن ہی مقطوع ذکر ہے، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ صرف اس وقت کے دشمنوں کی بات نہیں ہے، قیامت تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی مول لے گا، سب کے لیے یہ وعید موجود ہے، وہ فرانس کا صدر ہو یا کوئی اور شخص ہو۔ اگر وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہیں اور اس پر قائم ہیں، تو ان کو بھی ابو لہب اور ابتریت والے انجام سے انشاءاللہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہمیں یہاں غور کرنے کی بات ہے۔ میں فی الحال بہت زیادہ وقت ہو گیا، معذرت چاہتا ہوں، ایک اہم پہلو پیش کرنا چاہتا تھا کہ آج کی تاریخ کے موقع پر ہمارے یہاں ایک مزاج بنا ہوا ہے بدعتیوں کا، اور ہم بھی خاموش رہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے تو محفل میلاد ہو، جلوس ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو ہے جشن کا اظہار ہو، اس میں تختیاں لگ رہی ہیں، روشنیاں، چراغاں کیا جا رہا ہے، اور نہ جانے رنگین کا کاغذ اور کیا کیا لگائے جاتے ہیں۔ کیا یہ محبت رسول ہے؟ اور ایسا کر کے ہم رسول کے محبت کا حق ادا کر دیتے ہیں؟ میں ایک پہلو یہ پیش کرنا چاہتا تھا کہ یورپ والے دشمنان دین، ہندوستان کے ہوں، فرانس کے ہوں، امریکہ کے ہوں، برطانیہ کے ہوں، سویڈن کے ہوں، جہاں کے بھی ہوں، ان کی دشمنی رسول کی ایک بہت بڑی وجہ ہم اور آپ ہے۔ اب یہ بات کسی کو عجیب لگے یا نہ مانے الگ بات ہے، لیکن ہے ضرور۔ سوچئے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا دعویٰ کرنے کے بعد کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو جانتے ہیں، مقام کو جانتے ہیں؟ اس کو ادا کرنے کی جتنی ہم کو طاقت ہے، جو طاقت نہیں ہے چھوڑ دیجیے، جتنی ہم کو طاقت ہے، کیا ہم اس کے مطابق آپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ ماننے کو تیار ہے؟ نہیں۔ جو صوفی ہے بولتا ہے کہ میرے مشائخ، میرے سلسلے کا جو عقیدہ ہے میں وہ مانوں گا، رسول کا عقیدہ نہیں مانوں گا۔ منہ سے نہیں بولتا، عمل تو کر رہا ہے۔ جو کسی مسلک کا مقلد ہے تو کہتا ہے کہ میں اپنے امام کے طریقے سے نماز پڑھوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو بھی ہو مجھے نہیں سمجھتا، میرے امام کو سمجھتا ہے میں وہ مانوں گا، میرے بزرگان، میرے باپ دادا، میرے فلاں۔ رسول کی بات ماننے کے لیے اکثر مسلمان بھی تیار نہیں ہے۔ تو کیا ہم گستاخی نہیں کر رہے ہیں جانے انجانے؟ یہ جو بدعات کا ارتکاب ہو رہا ہے ہم خاموش ہیں، کیا ہم گستاخی نہیں کر رہے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تقریر میں تحریر میں تو ہم پیش کریں، کیا اپنے عمل سے پیش کر رہے ہیں؟ ہمارا دعویٰ اور یقین ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ہم نے اپنے کردار میں ڈھال لیا تو دنیا ہمارے سامنے جھکے گی، ہماری سرداری قبول کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ قتل کرنے کے لیے اتفاق کرتے ہیں، تلوار لے کر آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں، وہی لوگ آپ کو امانتیں دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صادق و امین ہے۔ کیا ہمارا وہ کردار ہے کہ ہمارا دشمن یہ کہے کہ مسلمان سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہم نے اپنے اس اخلاق کو، کردار کو پیش کیا ہے؟ یہاں کچھ اور باتیں عرض کرنی تھی لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تمام حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سر فہرست اللہ کے حقوق، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے حتی الامکان ہماری طاقت اور علم کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس حق کو ادا کیے بغیر ہم اسلام کے ماننے والے، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، نجات نہیں پا سکتے۔ اور پھر اس کے ضمن میں جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حق کو سمجھیں گے، مقام کو، تعلیمات کو جانیں گے، تو پھر کس کا کیا حق ہے یہ بھی جانیں گے۔ یہ بھی جانیں گے کہ امام کی عزت کتنی کرنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، بزرگوں کو کتنا ماننا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کم نہیں، ماں باپ کو کتنا ماننا چاہیے، بھائی بہن کے حقوق کیا ہیں، دیگر حقوق کیا ہیں، سب کو پہچانیں گے۔ جب اللہ اور رسول کو پہچانیں گے، ان کو حقوق کو جانیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم۔